اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو الگ الگ وقت میں الگ الگ طرح کی عبادت کا حکم دیا ہے جن کو ایمان والے بجا لاتے ہیں اور انجام دیتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ گزرا، اس کے بعد عید الفطر آئی، اور اب تقریباً عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ 1-2 دن میں چاند نظر آ جائے گا، اور پھر امید یہ ہے کہ 28 تاریخ کو عید ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کا چاند جب نظر آتا ہے تو وہ جو پہلی 10 رات ہوتی ہیں، ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ بعد یہی 10 رات ہیں کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے، پھر اس کی تفسیر احادیث میں ملتی ہے کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر عبادت کرنے کا اجر رکھتی ہے۔ لہٰذا چاند نظر آنے کے بعد سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم یہ معمول بنا لیں کہ 2 رکعت سونے سے پہلے ضرور ادا کریں۔ عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد میں 2 رکعت نفل اس نیت سے ادا کر لیں کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنا چاہیے، لہٰذا میں اسی کی نسبت سے یہ 2 رکعت ادا کر رہا ہوں۔ صدقہ کرنے کا معمول ہو تو ان راتوں میں صدقہ بھی کرنا چاہیے، یا اور بھی تلاوت کا معمول ہو تو ان 10 راتوں میں تلاوت کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بس ہم جب عید کی نماز ہوتی ہے تو اسی کو عبادت سمجھتے ہیں اور قربانی کر لیتے ہیں۔ یہ اہم عبادت ہے، اسی کی نسبت سے عید بھی منائی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ 10 راتیں رہتی ہیں چاند نظر آنے کے بعد سے، تو ان 10 راتوں میں عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر تہجد کی نماز میسر آ جائے تو تہجد بھی خاص طور سے ادا کرنی چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے قربانی کرنے والوں کے لیے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں۔ اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے اندر پھر حکمتیں ہیں۔ ساری باتیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو چاند جب نظر آ جائے اس کے بعد سے بال اور ناخن وغیرہ نہ بنوائے جائیں جب تک کہ اپنی قربانی نہ کر دیں۔ اب کوئی آدمی پہلے دن قربانی کر رہا ہے تو پہلے دن تک، دوسرے دن قربانی کر رہا ہے تو دوسرے دن تک، تیسرے دن قربانی کر رہا ہے تو تیسرے دن تک، چاند نظر آنے سے لے کر اور قربانی کرنے تک۔ پھر یہ عمل مستحب عمل ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے بال بڑے ہو گئے اور وہ نہیں بنا سکا، یا ناخن بڑے ہو گئے اور نہیں بنا سکا، تو اگر بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو بنا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی حرام ہوگا یا قربانی خراب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس مسئلے میں لوگ بڑا الجھتے ہیں، بال ناخن اتنا فون کرتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ہم اس کو بناتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا ہے تو انشاءاللہ اجر ملے گا، اور اگر اس پر عمل نہیں کر سکے یا آپ کو ضرورت پڑ گئی، پہلے بال بنانا، ناخن بنانا بھول گئے تھے اور اب چاند نظر آ چکا ہے، آپ نے قربانی کرنے کا ارادہ بھی کیا ہوا ہے اور پھر آپ کو بال بنانے کی ضرورت آ گئی ہے، تو بنا سکتے ہیں، قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قربانی ایک الگ چیز ہے، اس کا پورا اجر ہے، اور یہ بال اور ناخن بنانے والا جو مسئلہ ہے مستحب ہے، یہ ایک الگ ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بھائی بات؟ اب تو نہ الجھیں گے آپ۔ اچھا، بعض آدمی اس میں مفتی صاحب شیونگ بنا لیں، داڑھی بنا لیں۔ مطلب ہم داڑھی بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو داڑھی بنانے میں بار بار کہتا ہوں، داڑھی بنانے کا ہم سے کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ ارے یہ تو کل بھی جو ہے اس کو داڑھی جو ہے بنانا حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قربانی کے دنوں میں بھی اس کو کاٹنا حرام رہے گا، اس کے بارے میں تو پوچھا ہی مت کرو۔ ہم بات کر رہے ہیں سر کے بالوں کی، یا بدن کے جو زائد بال ہوتے ہیں ان کی، ناخن کی، ان کی بات کیا کرو۔ تو داڑھی کے بارے میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی معلوم کرتے ہیں کہ یار کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے، کہ بال اگر کاٹ لیے کہیں قربانی تو خراب نہیں ہو جائے گی، داڑھی کاٹنے میں تو ایمان ہی خراب ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی اہم سنت ہے، اس کو تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی داڑھی رکھا کریں۔ تو میرے بھائی، سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کون کرے، کس پر واجب ہے، کسے کرنی چاہیے، کسے نہیں کرنی چاہیے۔ ہر سال اس کو بتایا جاتا ہے، قربانی ہر وہ انسان جو عقل مند ہو، بالغ ہو،
چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے اور اس بات کو اچھے سے سننا چاہیے۔ جو عقل مند ہو، اگر کوئی پاگل ہے گھر کے اندر تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ عقل مند ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے اور مقیم ہونا چاہیے۔ مقیم کا مطلب مقیم بھائی آپ نہیں، ابھی سمجھو کہ سارے مقیم ہونے چاہیے۔ مقیم کا مطلب ہے کہ مسافر نہ ہو، ان دنوں میں مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے 3 دنوں میں سفر میں رہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ میں یہاں بتا دوں، جیسے کچھ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ حج پر آئے ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو حج والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو بہت سارے لوگ، اور خاص طور سے ہمارے اطراف کے اور ہندوستان کے لوگ تو شروع میں ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ ابھی سے مکہ میں ہیں اور ابھی 15-20 دن انہیں وہیں رہنا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو 15 دن وہیں مکہ کے اندر لگاتار رہنا ہے، چاہے وہ عید سے 2 دن پہلے گئے، 1 دن پہلے، بلکہ 3 دن پہلے چلے جاتے ہیں حج والے، تو 5 دن پہلے بھی اگر وہ چلے گئے ہیں، ان کو حج کرنا ہے اور حج کرنے کے بعد بھی مکہ میں ہی رہنا ہے 10 اور دن، 15 دن لگاتار، چاہے پہلے سے ہو چاہے بعد میں ہو، اگر مکہ کے اندر رہنا ہے تو وہ مقیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج کرنے کے لیے اس طرح جاتے ہیں کہ وہ حج سے 1 دن پہلے گئے اور ان کو 5-7 دن وہیں مکہ میں رہنا ہے، اس کے بعد مدینہ چلا جانا ہے۔ تو ایسے لوگ مسافر ہیں ان قربانی کے 3 دنوں میں۔ کیوں؟ جب کوئی آدمی 15 دن ایک جگہ رکنے کی نیت نہیں کرتا تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر بس ان کی حج کی قربانی ہوتی ہے، یہاں قربانی نہیں ہوگی، یہ مسافر ہیں۔ 15 دن سے کم رہنے کی جو نیت کرتا ہے تو وہ مسافر ہے۔ لیکن اکثر ہمارے یہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو حج میں وہ 15 دن اگر مکے میں رہیں گے، حج قربانی کے دنوں سے کچھ پہلے کچھ بعد میں ٹوٹل ملا کر کے اگر 15 دن رہنے کا لگاتار وہیں مکہ میں ارادہ ہے تو ان کی ایک ہوتی ہے حج کی قربانی اور ایک ہوتی ہے مال کی قربانی۔ حج کی قربانی وہاں انجام دی جاتی ہے اور مال کی قربانی ان کو اپنے وطن میں یا جہاں چاہیں یہ کرنی پڑے گی، واجب ہوگی۔ سمجھ گئے بھائی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور 15 دن مکہ کے اندر ہی رہنے کا ارادہ ہے قربانی کے دنوں میں، کچھ پہلے بعد میں 3 دن، وہ سب ملا کر کے 15 دن لگاتار انہوں نے مکہ میں ہی رہنا ہے، تو پھر اگر وہ مالدار ہیں تو ان کو وہاں تو حج کی قربانی کرنی ہی ہے، اپنے وطن میں بھی ان لوگوں کو قربانی کرنی ہوگی، وہ ہوتی ہے مال کی قربانی۔ دوسری بات یہ تو مجھے یاد آ گئی کیونکہ کئی لوگوں نے معلوم کیا اور حج پر بھی گئے ہوئے ہیں، تو میں چلو اس کو بھی بتا دیتے ہیں، بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے لوگوں کو۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ تو یہیں رہنے والے لوگ ہیں، ہم پر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کن پر قربانی ہوگی؟ تو دیکھیے، مسلمان، عقل مند، بالغ اور مقیم، یعنی جو مسافر نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی آدمی ہے، ہم میں سے سب لوگ ایسے ہو، مسلمان بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بالغ بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم لوگ مقیم بھی ہیں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں ہیں، تو ایسا آدمی اگر صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب جو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک بن جائے، اور ایسا مالک بن جائے کہ اس میں کسی کا کوئی دخل نہ ہو، چاہے وہ گھر کے اندر 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 لوگ اگر ایسے ہیں کہ ان کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی، میرے خیال سے یہ کوئی 1.5 لاکھ کے آس پاس بیٹھ رہی ہے اس وقت۔ چاندی اور سونے کے ریٹ بہت اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں، یہ 2026 چل رہا ہے تو اس وقت میں 1.5 لاکھ روپے کے قریب بیٹھ رہی ہیں قربانی کے دنوں میں، اور باقی جو ریٹ چلیں گے قربانی کے دنوں میں تو اسی حساب سے جو ہے مسئلہ معلوم کر لیا جائے۔ تو کسی آدمی کے پاس میں یا کسی عورت کے پاس میں یا کسی لڑکے کے پاس میں، کسی لڑکی کے پاس میں، کسی شادی شدہ کے پاس میں، غیر شادی شدہ کے پاس میں اگر اتنا مال جو تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے آس پاس پہنچ رہا ہے، اب وہ چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، نقدی کی شکل میں ہو، تو ان میں سے ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ بعض لوگ جو یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ گھر میں بس ابا بڑے ہیں اور سونا لڑکی نے بھی دبا کے رکھ رکھا، اور 1-2 لاکھ روپے جو ہے لڑکے نے بھی دبا کے رکھ رکھے ہیں، یہ سب کے سب گناہ گار ہوں۔ بہت سے لوگ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں تو گھر پہ بھی پیسہ بھیج رہے ہیں، لیکن کبھی اوور ٹائم کر لیا، کچھ اور کام کر لیا، ان کے پاس میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں، 1-2 لاکھ روپے پڑے رہتے ہیں، وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتے کہ گھر میں امی تو کر رہی ہیں،
گھر میں ابا تو کر رہے ہیں. تو قربانی کا تعلق امی سے، ابا سے، بھائی سے، چاچا سے نہیں ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں اور پھر لوگوں کو بتائیں اور بیویوں کو بھی بتائیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو لڑکا بھی کچھ نہ کچھ گولڈ چڑھاتا ہے، دیتا ہے. چڑھانے کا مطلب نکاح میں دیتا ہے بھائی 2 تولہ 3 تولہ 5 تولہ جیسے ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے گھر سے 1 تولہ 2 تولہ جتنا بھی ان کے گھر والوں سے بنتا ہے وہ لڑکی کو دیتے ہیں اور اس کی مالک لڑکی ہی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب شادی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کے مال کا مالک جو ہے وہ شوہر بن گیا یا شوہر کے سونے کا مالک جو ہے لڑکی بن گئی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مہر باندھے اور مہر میں کوئی سونے کی چیز لڑکی کو ہی دے دی. اب یہ شادی شدہ ہے، اب انہوں نے خود ہی دماغ میں فیصلہ کر لیا بس گھر کے ذمہ دار تو آپ ہی کر دو قربانی. تو یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، اپنا خود ہی بات بنا لی. دیکھو اللہ نہ کرے ہوتا ہے اس سماج میں ایسا بھی، اگر شادی شدہ رشتہ ٹوٹنے لگے، اس کی پہچان کہ لڑکی مالک ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان اگر کرنی ہو تو اگر کسی کا رشتہ ٹوٹنے لگے، رشتے کا مطلب شادی شدہ، اگر نوبت آ جائے بالکل علیحدگی کی، تو اگر لڑکی علیحدہ ہوتی ہے اور لڑکا علیحدہ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے تو لڑکی والے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لڑکی کو 2 تولہ سونا دیا تھا وہ ہمارا ہمیں دو. اگر لڑکی والے جو گولڈ دیتے ہیں اس کا مالک لڑکے کو بنا دیتے ہیں تو ان کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہوتا. اور اگر کہیں فیصلہ ہو تو باقاعدہ لوٹایا بھی جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اپنے مال کی خود مالک ہوتی ہے. اور لڑکے والے بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر لڑکی لے کے چلی جائے تو کہ بھائی ہمارا سونا تھا، یہ لڑکی لے کے گئی، ہمیں ہمارا واپس کرو. البتہ اگر 10-15 سال شادی کے گزر گئے ہیں تو پھر رشتے میں گہرائی آ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کے مالک بن جاتے ہیں، پھر یہ بات نہیں رہ پاتی ہے. لیکن اگر 2-4-5 سال ہوئے ہیں تو یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ لڑکی اپنے مال کی الگ مالک ہوتی ہے، لڑکا اپنے مال کا الگ مالک ہوتا ہے. لہذا شادی شدہ جوڑوں میں یہ ضروری ہے کہ اگر ان کے پاس میں اتنا مال ہے کہ جو 1.5 لاکھ روپے تک کی قیمت بن رہی ہے اور ان کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے اس کے علاوہ، تو پھر ان کو دونوں کو قربانی کرنی چاہیے. بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے لیے زیور لے کر کے رکھ دیے، لڑکی بالغ ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ میں وہ شادی کرنی ہے لڑکی کی، اس کے لیے ہم نے زیور لے کے رکھ رکھا ہے، تو اس لڑکی پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. جس لڑکی کو آپ نے زیور دے رکھا ہے کہ اس کی شادی ہوگی، یہ اس کے لیے زیور ہے، لڑکی کو مالک بنا دیا ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور نصاب کا مالک ہو. یہ 5 چیزیں جس کے اندر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے غیر شادی شدہ ہو، چاہے نوجوان لڑکا ہو، چاہے لڑکی. بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی میرے خیال سے، انگلش میں تھوڑی ہو رہی کوئی آ رہی ہے. تو قربانی میں بڑی بہرا روی کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، بس گھر میں ابا بڑے ہیں ان کے نام سے کر دی. اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، وہی بڑے تھے تو ان کے نام سے کر دیں. نہ، قربانی کا اصل تعلق زندوں سے ہے، اور قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ مال میں ہوتی ہے. مرنے والا مال کا مالک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، ہمیشہ تک کے لیے ذہن میں بٹھا لیجئے. جو دنیا سے چلا گیا وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جو لوگ زندہ ہیں وہی مالک ہیں. اور قربانی مال کے اندر واجب ہوتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، اگر آپ یہ کہو میں ابا کی طرف سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو نکلے گی نہیں، وہ تو دنیا سے ختم ہو چکے، ان کے اوپر جو احکام تھے وہ تو بند ہو چکے. قربانی کی جاتی ہے زندہ لوگوں میں سے جو مالک ہے، جو ذمہ دار ہے، جس کا ڈنڈا چلتا ہے، جس کا ڈنڈا گرم رہتا ہے. ڈنڈا گرم چلنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جو گھر میں بڑا ہے، جس کی چلتی ہے، جو مال کا مالک ہے، امی ہو، ابا ہو، بڑے بھائی ہو، یا کوئی بھی گھر میں جو بڑا ہو، تو اس کے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے. اب یہ بات ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھ لے کہ اس کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے، کہ بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، بیٹی کی طرف سے کرنی چاہیے، یا بیٹے کی طرف سے کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے. اور اگر باہر رہنے والے نوجوان ہیں اور ان کے پاس میں آج 2026 چل رہا ہے، یہ 1.5 لاکھ روپے کے آس پاس اتنے پیسے جمع ہیں کہ جس میں گھر والوں کو کوئی مطلب نہیں، تو بلٹ خرید، تو موبائل خرید، ایپل خرید، وہ میں خود مالک ہوں، اگر اتنے پیسے ہیں تو قربانی کرنا واجب ہوگی. اب مسئلہ آتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے جب اپنی قربانی واجب ادا کر لی، اب اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں نفلی قربانی کروں اور اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ اس کا اجر میرے والد کو پہنچا دے، میری والدہ کو، یا جو بھی مرحوم ہو چکے ہیں ان کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ پھر اجر ملے. یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے. پہلے جن لوگوں پر واجب ہے ان لوگوں نے اپنی واجب قربانی ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد میں اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے
اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا جو بھی مرحوم ہو چکے ہیں ان کی طرف سے میں قربانی کروں تو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے تمام امت کی طرف سے۔ اب امت میں وہ بھی تھے جو آنے والے ہیں اور امت میں وہ بھی تھے جو گزر گئے تھے، تو اس سے صاف بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ موجود تھے وہ بھی امتی تھے، جو لوگ گزر گئے وہ بھی امتی تھے، جو لوگ آنے والے تھے وہ بھی امتی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کی طرف سے جو ہے قربانی کی تھی۔ تو ایک محبت کا رشتہ آپ کا ہمارا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم لوگ جہاں اپنی قربانی واجب ادا کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کی تھی، ہمارے اوپر بھی جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی طرف سے قربانی ادا کریں۔ پھر قربانی کرنے میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ دیکھیے ہم اس طرح کے ملک میں رہتے ہیں جہاں تمام مذہب کے لوگ ہیں، تو ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کریں، کوشش نہیں بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ بند جگہ پر قربانی کریں، قربانی کی ویڈیو نہ بنائیں، ادھر ادھر نہ پھیلائیں، اور قربانی کی جو زائد چیزیں ہوتی ہیں، جو صفائی کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو اس میں ہی ڈالیں، سڑکوں پر نہ پھینکیں، گندگی نہ پھیلائیں۔ گرمی کا موسم ہے، اس سے پھر بستی میں بیماری پھیلتی ہے اور اس کا نقصان ہم سب کو ہوتا ہے۔ اور اسلام کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی تیوہار ایسا نہیں ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ قربانی آپ کی ذمہ داری سے ادا ہو جائے گی، لیکن یہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کرتے ہوئے شہر کا، اطراف کا، محلے کا اور گھروں کا صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو قربانی کے تعلق سے تھیں، اور قربانی کا جو ہے چاند نظر، یہ عید کا نظر آنے والا ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کی۔ بہت سارے لوگ بعد میں آتے ہیں، ان کو آدھی بات پہنچتی ہے، تو بھائی کوشش یہ کیا کریں کہ شروع سے آ جایا کریں 1 بجے سے، تاکہ جو مضمون چل رہا ہو، جو بات چل رہی ہو، تو اپنے لیے وقت نکالا کریں، یہ کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے، کہ تاکہ ہمیں کچھ تو دین کی جو ہے خبر پہنچے، دین کے متعلق ہمیں کچھ تو پیغام پہنچے۔ پورے ہفتے آپ کہیں بھی رہتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کم سے کم 1 بجے یہ نظام بنا لیجئے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے 1 بجے مسجد میں آئیں، تو پھر پوری بات سننے میں آتی ہے، تو اس سے اور فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔